اس کے استعمال سے آنتوں کا انفیکشن بلکہ کسی بھی قسم کے آنتوں کا انفیکشن، ضعف معدہ اور پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربل ہلز کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کرمالا جڑی بوٹی کی۔ کرمالا جڑی بوٹی جو آپ سامنے پودا دیکھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1.5-2 فٹ تک بلند ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر موسم برسات کے بعد جنگلات میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بوٹی زیادہ تر گھنے جنگل میں پیدا ہوتی ہے۔ سانپ بچھو جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں اس کا مرکز ہوتا ہے۔ شدید تلخ اور کڑوی بوٹی ہے۔ اس کے استعمال سے آنتوں کا انفیکشن بلکہ کسی بھی قسم کے آنتوں کا انفیکشن، ضعف معدہ اور پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ معدے، آنتوں اور جگر اور نظام ہضم کے سسٹم کو ایکٹیو کرنے کے لیے بہت زبردست جڑی بوٹی ہے۔ سامعین، اس سے قبل کہ آج کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کی جائے، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سوراب گوٹ JDC آفس کے سامنے ہربل ہلز کلینک کرتے ہیں۔ دبئی، کویت، جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں کرمالا بوٹی کی۔ اس جڑی بوٹی کے پتے، چھال اور اس کی جڑ ہر ایک جزو تلخ ہوتا ہے۔ یہ برہم ڈنڈی سے بھی زیادہ کڑوی جڑی بوٹی ہوتی ہے اور اس کے اثرات معدے پر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ضعف معدہ، ضعف ہضم یعنی کہ معدے کی کمزوری اور ہضم کی کمزوری، یعنی کہ جو جگر سے متعلق فلوئڈز وغیرہ کا درست طریقے سے نہ بننا اور خون میں شامل نہ ہونا، اس سے یہ بچاتی ہے اور بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ پیٹ کے کیڑے، کیچوے اور چرنوں میں یہ بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ ایسی صورتحال میں اس کے پتوں کو باریک پیس کر 3 ماشہ پانی میں گھوٹ چھان کر پہلے تھوڑا سا گڑ کھلا دیتے ہیں یا چٹا دیتے ہیں چھوٹے بچے یا بڑے دونوں کو، اور اس کے بعد 3 ماشہ کا اس کا جوشاندہ یا خیساندہ تیار کر کے پلا دیتے ہیں، جس سے صبح کے وقت مکمل کیڑے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ احتباس حیض اور عسرت تمس میں بھی بہت زیادہ مفید ہے، یعنی کہ حیض کا پھنس کر رک کر آنا یا بالکل بند ہو جانا۔ ایسے میں اس کے 3 ماشہ کے جوشاندے کو صبح، دوپہر، شام پلایا جاتا ہے، بشرط یہ کہ احتباس تمس کا تعلق خون کی کمی سے نہ ہو، تو حیض کھل کر آ جاتا ہے۔ پہلی خوراک یا جوشاندے میں ہی خون کھل جاتا ہے۔ مرگی، درد سر، راشا، فالج، لقوہ وغیرہ کے لیے بھی یہ دوا نہایت مفید ہے۔ سامعین، آپ نے سنا کرمالے کا تعارف۔